السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحے آ جاتے ہیں جب انسان کو لگتا ہے کہ اب بس ختم ہو گیا، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سمجھنے والا، بس آنکھیں خشک، دل تھکا ہوا اور امیدیں ٹوٹ چکی ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ایک لمحہ ایک ماں کی زندگی میں آیا جس کی اکلوتی بیٹی ہسپتال بے ہوش پڑی تھی۔ ڈاکٹر ہاتھ اٹھا چکے تھے اور ماں ٹوٹ چکی تھی۔ پھر درود پاک یاد آیا۔ اس ماں نے کہا، میں نے اپنی ساری دعائیں مانگ لی، سجدے بھی کر لیے، صدقہ بھی دیا، رو بھی لیا، لیکن میری بیٹی کی آنکھ نہ کھلی۔ تب کسی نے اسے کہا، روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھو اور ہر بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنی بیٹی کی صحت مانگو۔ ماں نے وظیفہ شروع کیا۔ روز، ہر دن، ہر رات وہ درود پڑھتی، آنسو بہاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سے فریاد کرتی، کبھی موبائل بند کر کے، کبھی رات کو خاموشی میں، کبھی بیٹی کے سرخانے بیٹھ کر۔ 7 دن گزرے۔ 8ویں دن بیٹی نے آنکھیں کھول دی۔ ڈاکٹر حیران، ماں سجدے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فضا میں گونج رہا تھا۔ درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ ایک رابطہ ہے اس ہستی کا جس کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں، جب دعائیں سنائی نہ دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگنا مت چھوڑو۔ اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، خاص طور پر انہیں جو درود پاک کی زنجیر کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک صرف زبان سے نکلا ہوا ایک ذکر نہیں، یہ در حقیقت ایک روحانی زنجیر ہے جو ہمیں اس ہستی سے جوڑتی ہے جس کے صدقے ہمیں ایمان، قرآن، مغفرت اور امید ملی۔ یہ وہ ذکر ہے جسے پڑھتے وقت دل تھر تھرا جاتا ہے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور روح کو سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں، کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ سب دعائیں جیسے بے اثر ہو جائیں، دل جیسے سن ہو جائے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے۔ ایسے وقت میں لوگ کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن محبت کرنے والے کہتے ہیں اب درود پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دعا کا روشن راستہ ہے۔ جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتے ہو تو آپ کی دعا اکیلی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ رسالت، رحمت اور رضا الہی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور جب اللہ خود درود بھیج رہا ہو تو کیا وہ آپ کی دعائیں رد کرے گا؟ جب آپ اسی محبوب کے وسیلے سے مانگو گے تو ہرگز نہیں، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ درود پاک تقدیر کے بند دروازوں کی چابی ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ قسمت بند ہے، رزق رک گیا ہے، رشتے بکھر رہے ہیں، دل خالی سا ہے، تو بس ایک عمل کو اپنا عادت بنا لو، دل سے، اخلاص سے، ادب سے درود پاک پڑھنا۔ یہ وہ چابی ہے جو بند نصیب کھولتی ہے، بند دل نرم کرتی ہے اور بند تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور سب سے اہم، اللہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کرتے ہیں اور درود پاک کو اپنے دن اور رات کا ساتھی بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ ٹوٹے ہوئے ہیں تو درود پاک آپ کو جوڑ دے گا، اگر آپ تنہا ہو تو درود پاک آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر دے گا، اگر آپ مایوس ہوں تو درود پاک آپ کو عرش الہی تک لے جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، کوئی بھی ایسی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی، تو آپ درود پاک کی منت مانگ کر دیکھیے۔ آپ چاہیں تو 1100 بار کی منت مانگیں، آپ چاہیں 3000 بار کی منت مانگیں، لیکن دل سے، یقین سے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کام 100% ہوگا۔
اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے نصیب میں نہیں لکھی ہوتی، بلکہ ان کے بدلے اللہ پاک ہمیں بہت بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ شروع میں تو ہم ضد کرتے ہیں کہ ہمیں وہی چاہیے، ہمیں صبر نہیں آتا، لیکن آپ یقین کریں، میرے کہنے پر ایک بار آپ درود پاک پڑھنا شروع کریں، جو بھی آپ پڑھنا چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں یا آپ چھوٹا درود پاک پڑھیں، لیکن درود ابراہیمی سب سے افضل ہے۔ تو آپ ایک بار دل سے پڑھنا شروع کریں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اگر خواہش آپ کے نصیب میں ہوئی تو آپ کو ضرور ملے گی، اگر وہ آپ کے نصیب میں بہتر نہ ہوئی تو اللہ پاک کسی کے ساتھ غلط نہیں ہونے دیتا، اس لیے اللہ پاک وہ راستہ چنتا ہے جس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے۔ تو آپ کو صبر آ جائے گا، آپ کو وہ چیز آپ کے ذہن سے نکل جائے گی، آپ کی خواہش ختم ہو جائے گی، آپ کہیں گے کہ جو میرے اللہ کی مرضی۔ ایک دن ایسا ضرور آتا ہے کہ جب ہم اپنی ساری خواہشیں اللہ کے آگے اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے اللہ کی جو مرضی، جو میرے اللہ نے عطا کیا وہی مجھے قبول ہے۔ تو آپ دل سے درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا، روزانہ آپ 100 مرتبہ بھی پڑھیں تو بھی آپ دل سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں تو بھی آپ کا درود قبول ہی قبول ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ، میری یہ کہانی دل سے لگی ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔